حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مقدس و محترم علماء اہل سنت، بالخصوص ہمارے صدر اجلاس اور روح روان اجلاس حضرت علامہ ضیائی صاحب قبلہ دامت برکات مقدسیہ، دیگر عمائدین شہر، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کردہ اتفاق کی روشنی میں کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ نبوت و رسالت میں ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے۔ محبت سے سماعت فرما لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد تسلیما کثیرا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سماعت فرمائیں۔ زہ نصیب مدینہ مقام ہو جائے، زہ نصیب زہ نصیب مدینہ مقام ہو جائے، در
حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے در حبیب پہ. اور سبتین بھائی ملاحظہ فرمائے مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں مدینہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے تمام عمر. اور یہ آنے جانے کے تکلفات سے بھی ہٹ کر ایک مفہوم ملاحظہ فرما لیں مدینہ جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے مدینہ جاؤں راستہ نہ ملے پھر آ کے جانے کا موقع ملا نہ ملا پھر آ کے جانے کا موقع ملا نہ ملا پھر آ کے جانے کا. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. روئے زمین پر مذاہب و ادیان کے نام پر جتنی بھی باتیں آج رائج ہیں لوگوں میں متعارف ہیں سارے ریلیجین سارے مذاہب میں اگر سچا کوئی مذہب ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. ہمیں اپنے مذہب کی سچائی پر ایسا یقین کامل ہے کہ آفتاب نیم روز کے وجود کا انکار تو ممکن ہے مذہب اسلام کی سچائیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مذہب اسلام اپنے سارے اصول اور جملہ فروعیات کے ساتھ ایسا حق اور ایسا سہل الاصول ہے کہ اگر بندہ اس مذہب کو اپنا لیتا ہے تو دنیا میں بھی خیر و فلاح اور آخرت میں بھی فوز و ترقی کی ضمانت اس کے لیے مذہب بن جاتا ہے. دوستو آئیے انہی تمہیدی کلمات کی روشنی میں ہم مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی وہ آفاقی برکتیں محسوس کریں جن برکتوں نے انسان کو خاک سے اٹھا کر عرش معلیٰ کا مسافر بنا دیا. وہ مذہب اسلام ہے جس نے غلامی اور آقا کے درمیان جو خط امتیاز تھا اس خط امتیاز کو مٹا کر انسان کو انسانی زندگی کے ساتھ اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے اسے آزادانہ ماحول میں جینے کا حق عطا فرمایا. دنیا کے ہم دیگر مذاہب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو
تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی مذہب یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہوں کے عوض دوبارہ اسے بدترین اور رذیل مخلوق بنا کر پیدا کیا جائے گا جو اس کے لیے ذلت اور تباہی کا سامان ہوگی۔ کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ اسی دنیا میں جو عمل کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ آدمی جب مر جائے گا ہڈیاں اس کی گل جائیں گی، اس کی کھال جب اس کے بدن سے جدا ہو کر خاک میں مل جائے گی تو دوبارہ زندہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مگر قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، تم نے آخرت کے دن کا جو ایمان اپنے اندر سے ختم کر لیا ہے، تم جو سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ تمہارے خیال کی باتیں ہیں، یہ تمہاری نفسانی خواہشات کا اتباع تم کر رہے ہو۔ وہ پروردگار عالم قادر ہے کہ جب تم نہیں تھے تو اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اب تو تمہارا وجود آ چکا ہے، اب تمہارے جسم کے اندر اربوں خربوں خلیات پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی خلیے سے پھر تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ رب کائنات عز جلالہ نے صرف قرآن کریم میں دعویٰ ہی نہیں فرمایا ہے بلکہ بیشتر ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد ممات کا عقیدہ ایسا ظاہر فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں محو حیرت رہیں، آدمی انگشت بدندہ نظر آ رہا ہے۔ آئیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، جناب سیدنا موسیٰ کلیم کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا مگر اس کے پاس کوئی آل و اولاد نہ تھی، آدمی سرمایہ دار ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے چچا زاد بھائیوں کا ہی مال ہونا تھا مگر مال کی محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، مال کی حوث اور مال کی لالچ آدمی کے ضمیر کو مردہ بنا دیتی ہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ معلوم نہیں یہ کب مرے گا، ہو سکتا ہے اس کی موت سے پہلے ہماری ہی موت واقع ہو جائے اور ہم اس کی دولت سے لذت حاصل نہ کر سکیں، اس لیے ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اسے بستی کے باہر سرحدی علاقے پر ڈال دیا گیا۔ قاتل آئے بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے کلیم، ہمارا ایک رشتہ دار انتقال کر گیا ہے، ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کا قتل کر دیا گیا ہے، اس آدمی کی لاش ہماری بستی کے باہر سرحد پر پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ قاتلوں کا پتہ لگا دیں۔ آپ یہاں ذرا ذہن لگائیے، ہر زمانے میں قوم جو ہے اپنے مشکل حالات میں انبیاء کرام کی طرف رجوع کرتی رہی ہے اور ہر قوم کا جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہمارا نبی ہمارے احوال سے واقف ہے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم حاضر ہے کہ ہمارے ایک آدمی کا قتل کیا جا چکا ہے، آپ قاتل کا پتہ لگا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، ان کے حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے مگر براہ راست پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اصل قاتل تم ہی ہو اور قاتل کا پتہ پوچھنے آئے ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت، اور ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ تھی کہ اس زمانے میں بعض لوگ وہ بھی پیدا ہو گئے تھے جو حیات بعد ممات کا انکار کر رہے تھے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو خواب و خیال کی باتیں قرار دے رہے تھے۔ ان کے عقیدوں کی اصلاح بھی لازم تھی، ان کے عقیدوں کی اصلاح بھی ضروری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ جب قوم نے یہ سنا کہ گائے ذبح کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے عقل کے اعتبار سے سوچا کہ ہم تو قاتل کا پتہ لگانے کی بات کر رہے ہیں اور غیر متعلق کلام ہم سے کیا جا رہا ہے، غیر مربوط کلام ہم سے کیا جا رہا ہے، بھلا قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح کا تعلق کیا ہے؟ تبھی وہ جھنجلا کر بول اٹھے، اتخذنا ہزوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے ایک آدمی کے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے آئے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہم مذاق کرنے والے نہیں ہیں، ہم جاہلوں کے طور طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں گائے کے ذبح کا حکم دے رہا ہے۔ مختصر یہ
کہ گائے کو ذبح کیا گیا، اور کئی دن گزرنے کے بعد جبکہ لاش خراب ہو چکی ہے اور انسانی بدن ہونے کے اعتبار سے حالات زمانہ اس پر جب گزر رہے ہیں تو اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئیں، لاش میں سڑان پیدا ہو گئی، تعفن پیدا ہو گیا، اور اس مردے کی لاش میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گائے کو ذبح فرمایا، اور اسی گائے کے ایک عضو کو جب اس مردے سے لگایا گیا تو وہ مردہ جو کئی دن پہلے مر چکا تھا اب وہ زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بعد موت زندگی کا یہ معاملہ کہ جب اللہ کا نبی ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا بدن لگا دے تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، تو اگر یہی نبی کسی مردہ کو حکم دے تو وہ کیوں نہ زندہ ہو جائے گا؟ زندگی موت کے بعد ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے اعمال کا مواخذہ فرمائے گا، حساب لے گا۔ دنیا کہہ رہی تھی مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا گیا کہ جب اس دنیا میں ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو زندہ فرمائے، تو اس میں استحالے کی بات کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اب انسانی فطرت کے اعتبار سے گناہوں کا خوگر واقع ہوا ہے، لغزشیں اس سے واقع ہوا کرتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے یہ انسان۔ کوئی انسان ساری زندگی معصوم نہیں ہوتا ہے، معصوم ہونے کی صفت تو صرف انبیاء کرام کی ہے اور ملائکہ اعظام کی ہے، باقی انسانوں سے خطاؤں کا صدور ممکن ہے۔ بلکہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ صبح گناہ سے شروع ہو رہی ہے، شام گناہ میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے، رات کی تاریکیاں گناہوں میں ہماری گزر رہی ہیں۔ آج ہماری معاشرتی زندگی کا حال یہ ہے کہ ہم مذہب کا نام تو لیتے ہیں، مذہب پر عمل سے دور نظر آ رہے ہیں، نہ چہروں پر رسول اللہ کی سنت کریمہ داڑھی نظر آ رہی ہے، نہ پیشانی پر سجدے کی تڑپ نظر آ رہی ہے، نہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے، شب دیر تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہماری زندگی کا ہم ذرا محاسبہ تو کریں، کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کتنے پاپ ہم نے کیے ہیں، کتنی برائی ہم نے کی ہے، اور ہمیں اللہ کا خوف یاد نہیں آ رہا ہے۔ رب کائنات عز و جل اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم تم فرماؤ اے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تم نے اپنی جانوں پر غضب ڈھا لیا ہے، ستم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، اسرفو کا لفظ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ کون ہوش مند آدمی ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہے کسی عقل مند کو، آپ نے دیکھا ہے کسی فرزانے کو، آپ نے دیکھا ہے کسی تندرست اور باہوش آدمی کو کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ رہا ہو، یا اپنے آپ کو پہاڑ کی اونچی چوٹی سے گرا رہا ہو، یا جلتے ہوئے شعلوں پر کودنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں میرے پیاری، آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے ذرا بھوک لگتی ہے تو کھانا تلاش کرتا ہے کہ جان نہ نکل جائے، پیاس لگتی ہے تو پانی کے لیے بے قرار ہوتا ہے، دشمن حملہ کرتا ہے تو دفاعی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، آگ کی سورش پھیل رہی ہے، آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے، ظلم تو یہ ہے کہ آدمی اونچے پہاڑوں سے گرا دے، تو کوئی عقل مند آدمی پہاڑوں سے اپنے آپ کو گرا نہیں رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو آگ کے حوالے نہیں کر رہا ہے۔ پھر یہاں اسرفو کا معنی کیا ہے؟ تو سنو اصل ظلم یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے یا پہاڑ سے گرا دے، اصل ظلم یہ ہے کہ آخرت کی آگ کا تذکرہ بھی سنے اور اس سے بچنے کی تدبیر نہ کرے، آخرت میں اللہ کی مضبوط گرفت کا معاملہ بھی اسے معلوم ہو، اور اس کے بعد وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش نہ کرے، اس کی ناراضگی سے وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی سب میں بڑا ظلم ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کتنے ہی بڑے تم نے گناہ کر لیے ہیں، کتنا ہی بڑا تم نے ظلم کر لیا ہے، پاپ کر لیا ہے، برائی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب
الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ پروردگار بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رب کائنات اپنی بخشش کا وعدہ فرما رہا ہے۔ رحمت الہیہ کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ پروردگار ہر آن تمہیں بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ ہم کبھی رحمت پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تو ذرا دیکھیں، اس نے بخشش کے لیے کیسے کیسے سامان ہمیں عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ ایک جمعۃ المبارک اپنے پہلے کے جمعے کے بھی جو ہونے والی غلطیاں اور گناہ ہے انہیں بخش دیتا ہے، وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رمضان پچھلے سال کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ رب کائنات عز و جل نے مغفرت کی یہ سارے سامان عطا فرمائے، مگر اس کے باوجود ہم گناہوں سے بخشش کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اقبال لاہوری کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ رب کائنات کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے، جب ساری دنیا محو خواب ہوتی ہے، آدمی خواب غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو پروردگار عالم آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جیسے کہ اس کی شان ہے، اور وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، ہے تم میں کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں؟ ہے کوئی روزی میں تنگ دستی کے شکار مجھ سے مانگے میں اسے فراخی عطا کروں؟ ہے کوئی بیمار کہ میں اسے تندرستی عطا کروں؟ رب کائنات کی رحمت ہر شب یہی آواز دیتی ہے۔ بڑے غافل ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر نہیں کرتے اور خواب غفلت کا شکار ہو کر اس کی بارگاہ میں سوال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی رحمت بے پایا تو ہر آن تمہیں آواز دے رہی ہے، آؤ گنہگارو آؤ، تم انفعال کے آنسو لے کر آؤ گے، اس کی شان کریمی تمہارے گناہوں کو بخش دے گی، تم عرق ندامت لے کر آؤ گے، وہ پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آئیے اسی آیت کریمہ کا شان نزول ملاحظہ کر لیں۔ گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ آدمی کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، کچھ گناہ معاشرتی ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ ہے جس کا اثر پوری قوم پر پڑا کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کے جرم میں چند لوگ متاثر ہوا کرتے ہیں، چور پکڑا جائے سزا دیا جائے گا، جس کا مال چرایا وہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح زناکاری اور بدکاری ہے کہ جب یہ فعل سرزد ہوتا ہے تو اس سے کئی خاندان کے ناموس کو دھکا لگتا ہے۔ ایک جرم قتل بھی ہے، جب آدمی قتل کرتا ہے تو قتل سے کئی خاندان متاثر ہوا کرتے ہیں۔ جرائم اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنی سنگینی کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ معظمہ فتح فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مکہ معظمہ فتح فرمایا اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی سرحد میں داخل ہو رہے ہیں، آج یہ تاریخی منظر بھی ملاحظہ کرو۔ آج دنیا میں جب کوئی فتح پاتا ہے تو اپنے مفتوحہ علاقے کو تاراج کر ڈالتا ہے۔ آج جب کوئی آدمی فتح پاتا ہے تو اپنی مفتوحہ قوم کو غلام اور کنیز بنا لیتا ہے، ان سے ان کی معاشرتی حیثیت چھین لیتا ہے، ان سے ان کے اقتصادیات چھین لیا کرتا ہے۔ مگر یہ رسول اللہ ہے، کائنات عالم کے سردار ہیں، فاتح عرب و عجم ہیں، رسول اللہ فتح پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مکہ معظمہ ان کے لیے فتح کر دیا ہے کہ شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد گردن اکڑا کر نہیں جا رہے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے کجاوے سے سر لگ رہا ہے۔ دنیا دیکھے فاتح اعظم کے کردار کو، دنیا دیکھے رسول
مختار کے کردار کو جب چنگیز کا انقلاب آتا ہے، جب چنگیز فتح پاتا ہے تو بغداد کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں، جب ہلاکو فتح پاتا ہے تو بلخ و بخارا تباہ ہو جاتے ہیں، جب اس زمانے میں دنیا دار فتح پاتا ہے تو انسانیت کی دامن، انسانیت کی عصمت کو تار تار کیا جاتا ہے، قبائے عظمت کو نوچ لیا جاتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح پاتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے آج بدلے کا دن ہے، بلکہ نبی فرماتے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب ساری دنیا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ مسلمان کسی ظالم قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان امن پسند قوم کا نام ہے۔ وہ اور قومیں ہیں جو موت کی تاریکیاں فروغ کرتی ہیں، مسلمان زندگی کے اجالے کا پیغام دنیا کو دیتا ہے۔ وہ اور قومیں ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، مسلمان امن پسندی کا پیغام دنیا کو سنایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا، اور اس موقع پر کچھ ایسے ظالم و جابر کافر تھے کہ رسول پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ نبی نے فرمایا تھا ابن خطل اگر مل جائے تو اسے قتل کر دینا۔ نبی نے فرمایا تھا اکرمہ بن ابو جہل کو اگر مل جائے تو اسے قتل کر دینا۔ اسی طرح ایک اعلان اور تھا، وحشی اگر نظر آ جائے تو وحشی کو قتل کر دینا۔ آخر ان تینوں مجرموں کا جرم کون سا تھا؟ ایسا کون سا ان کا جرم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ ارشاد فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، وہی نبی یہ بھی فرما رہے ہیں اکرمہ کو قتل کیا جائے گا، ابن خطل کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور ابن خطل کا واقعہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائے ان مجرموں کو تلاش کیا جائے، مگر یہ مجرمین تو بھاگ گئے تھے۔ اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ کشتی پر بیٹھ کر کے حبشہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، تو بیوی نے کہا اکرمہ مایوس نہ ہو، وہ رحمت پروردگار بن کر آئے ہیں، اکرمہ ان کی رحمت سے نہ بھاگ، زمین و آسمان کے مالک ہے مصطفیٰ جان رحمت، تو ان کی بارگاہ میں عاجزی کا نذرانہ لے کر جا، عفو کرم کا دریا بہاتے نظر آئیں گے، تو انفعال کے آنسو لے کر کے جا، ان کی شان کریمی اپنے دامن میں پناہ دے دے گی۔ تو واقعہ یہی ہوا، اکرمہ اپنے گلے میں امامے کا پیٹ ڈالے ہوئے، آنکھوں سے اشک برساتے ہوئے اور انتہائی محزون عالم میں جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اکرمہ یہ وہی اکرمہ ہے کہ ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر خون نیزہ زہر میں بوجھا ہوا لے کر کھڑا ہوا ہے کہ وہ نبی باہر آئے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ غزوہ احزاب میں یہی اکرمہ ہے جو رسول اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، مگر آج جب نبی کی بارگاہ میں آیا، آؤ طاقت والو دیکھو، تمہیں اگر طاقت مل جائے تو دشمن سے انتقام لیتے ہو، انتقام لینا عام آدمی کا کام ہے، اور دشمنوں کو معاف کر دینا رحمت دو عالم کا کام ہے۔ عام آدمی دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، طاقت آ جائے تو بھرپور انتقام لیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو جذبہ انتقام کہاں تک بڑھا ہوا ہے، کوئی آپ کے رخسار پر آپ آج تماچا مار دے، آپ کمزور ہیں کچھ نہیں بول پاتے ہیں، مگر جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے نا تو اس تماچے کے بدلے گھونسے آپ برساتے ہیں، اس تماچے کے بدلے آپ اس پر نہ جانے کتنی جو ہے تو ظلم و تعدی کیا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اکرمہ حاضر بارگاہ ہیں، یا رسول اللہ میں امان لے کر آیا ہوں، امان مانگنے آیا ہوں، نبی مجھے کلمہ پڑھا دے، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور مبارک غضبناک نظر آ رہا ہے۔ اکرمہ کی بیوی آگے بڑھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ یہ اگر دشمن ہے تو کیا ہوا، میں تو کنیز بارگاہ نبوت ہوں، یا رسول اللہ میں نے اسے امان دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ کے امان کو قائم رکھا اور فرمایا اکرمہ کو قتل نہ کیا جائے، اسے دامن اسلام میں پناہ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے مجرم بخشے جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے خطاکار بخشے جا رہے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام بریلوی فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، ارے دنیا میں جب خون کے پیاسوں کو معاف کر رہے ہیں تو آخرت میں ہم گناہگاروں کی بخشش کیوں نہ فرمائیں گے؟ انہی کی شفاعت پر ناز ہے، گرتے ہوں کو مزدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی آپ ملاحظہ کریں،
ایک طرف رحمت پروردگار کا یہ منظر ہے اور دوسری طرف ابن خطل کی تلاش سے جب صحابہ کرام عاجز آ گئے، وہ کہیں نہیں مل رہا ہے، تو نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہلے ایمان لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس ظالم نے 2 کنیزیں خریدی، وہ کنیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجویہ اشعار کہا کرتی تھیں، توہین آمیز کلمات کہتی تھیں، جنہیں یہ سنا کرتا تھا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا، نبی کی بارگاہ میں شکایت کی گئی، پیغمبر نے فرمایا ابن خطل کیا وجہ ہے کہ میری توہین کی جاتی ہے تو سن رہا ہے؟ وہ ظالم کہتا یا رسول اللہ میں تو صرف دل بہلانے کے لیے ان کا گانا سنتا ہوں، رات میں کنیزوں سے یہ ظالم گانے سن رہا ہے۔ اور جب اس کے تعلق سے صحابہ کرام کی رائے متفق ہو گئی کہ یہ ظالم منافق ہے، مسلمانوں کے بھیس میں یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کے تعلق سے تعذیبی کارروائی کی منصوبہ بندی چل رہی تھی کہ ابن خطل بھاگ گیا اور بھاگ کر واپس مکہ آیا۔ مکہ آ کر کافروں سے کہنے لگا کہ محمد پر جو قرآن نازل ہوتا ہے نا، وہ کوئی آسمانی کلام نہیں ہے، وہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، ارے میں لکھ کر دیتا تھا، نبی وہی پڑھا کرتے تھے۔ ظالم نے جب اس طرح کی حرکتیں کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، اور جلال نبوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ جلال باری عتاب میں ہے، رسول اللہ جب غضب فرمانا چاہتے ہیں تو اورینا والوں کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ رحمت کا یہ حال ہے کہ بڑھیا کچرا ڈالے تو اس کی مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جلال الہی کا جب مظاہرہ ہو تو بنو اورینا کے لوگوں کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطل کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کلام الہی کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ پر قرآن نازل نہیں ہوتا ہے، قرآن ہم لکھ کر دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اسے ڈھونڈو، صحابہ کہتے نہیں ملا، نبی نے فرمایا چلو طواف کریں۔ صحابہ طواف کر رہے ہیں، دوران طواف خانہ کعبہ کی دیوار پر جو پردہ پڑا ہوا تھا ایک جانب سے ذرا ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کو تشویش ہوئی کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری آگے بڑھے اور اس ابھار کو جب ٹٹولا تو ذرا سختی معلوم ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری نے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا اس میں ابن خطل چھپا ہوا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ جو دارالامان ہے، خانہ کعبہ جہاں خون نہیں گرایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ابو سعید خدری نے پکارا ہاں ہونا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ ظالم یہ چھپا ہے۔ نبی نے وہی سے حکم دیا قتل کر دیا جائے، وہیں اسے قتل کر دیا گیا۔ اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ نبی کے گستاخوں کو، کلام الہی کے انکار کرنے والوں کو کعبے کی دیوار بھی پناہ نہیں دیا کرتی ہے، پناہ اسے ملے گی جسے رسول اللہ پناہ دیتے، اسے پناہ نہیں ملے گی۔ گستاخان نبوت اپنا محاسبہ کریں اور اپنی حیثیتوں کو پہچانیں۔ انہیں کعبے کے دیوار میں بھی پناہ نہیں ہے، در کعبہ میں پناہ نہیں ہے، حتیم کعبہ میں پناہ نہیں ہے، ملتزم اور میزاب رحمت میں پناہ نہیں ہے۔ پناہ تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی۔ آؤ رسول اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے لیے قتل کا حکم جاری فرما دیا، انہی میں یہ وحشی ہے۔ وحشی کا جرم آپ جانتے ہیں، امیر حمزہ کو جس نے قتل کیا ہے وہ امیر حمزہ جو رسول اللہ کے سگے چچا ہیں، اور صرف چچا ہی نہیں رضائی بھائی بھی ہیں، اسد اللہ الغالب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جن کے ہاتھ میں پرچم عطا فرمایا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں احد کے میدان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی امارت تفویض فرمائی۔ امیر حمزہ کو شہید کیا گیا
گیا ہے. صرف شہید ہی نہیں کیا, نیزہ مارا ہے اس ظالم نے ناف کے نیچے. امیر حمزہ جب شہید ہو گئے تو آپ کا پیٹ چاک کیا گیا, جگر نکالا گیا, عضو مبارک کو کاٹ دیا گیا, امیر حمزہ کی ناک بھی کاٹی گئی, کان مبارک کو بھی تراش دیا گیا, انگلیاں بھی کاٹی گئی. لاش کو ان ظالموں نے ایسا کر دیا کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مقدس بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب امیر حمزہ کی لاش کے قریب آنا چاہتی ہیں, رسول اللہ نے فرمایا صفیہ تم ان کے قریب نہ آؤ, تمہیں دیکھنے کی تاب نہیں ہے, اس لیے کہ امیر حمزہ کی ناک اور ان کے کان اور ان کے لبھائے مبارک کاٹے جا چکے ہیں, لاش کو مسخ کیا جا چکا ہے. مگر حضرت صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا مقدس بھائی ہے, میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گی. امیر حمزہ کی لاش کو انگوٹھی اور چھنگلی کے بنیاد پر پہچانا گیا. امیر حمزہ کی لاش کو مسئلہ کرنے والا یہ آدمی تھا جسے دنیا وحشی کے نام سے جانتی تھی, ابھی تک اسلام نہیں لایا. کتنا بڑا ظلم کیا تھا, کتنا بڑا ستم کیا تھا. مگر جب آقا کریم مکے میں تشریف لائے تو یہی وحشی کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اٹھا کر وحشی کو دیکھا اور فرمایا تیرا اسلام تو قبول کر رہا ہوں, مگر وحشی میرے سامنے مت آنا, تو آتا ہے تو چچا کا کلیجہ یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے جرم کرنے والے کو بھی رسول اللہ معاف کر رہے ہیں, اور انہی کے حق میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی آپ فرمائیے, نبی تم فرما دو کہ اے میرے بندو اگر اپنی جانوں پر تم نے ظلم کر لیا ہے, پاپ کر لیا ہے, برائی کر لی ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اور یہی دعوت اسلام کی صبح قیامت تک ہے کہ اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے, آپ مایوسیوں کی عطا گہرائیوں میں مت ڈوب جائیے, آپ نا امیدیوں کی بھول بھلائیوں میں گم مت ہو جائیے, آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیے, سچے دل سے توبہ کیجئے. تو نبی فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ سارے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب کائنات جب مغفرت فرماتا ہے اور شان کریمی فرماتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. آپ آئیے, تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار توبہ کرنے والوں کی تاریخیں موجود ہیں. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ آپ کسب معاش کے لیے کوئی حلال پیشہ اختیار نہیں کیے ہوئے تھے, بلکہ آپ سود کھاتے تھے. یہ سود خوری ہر زمانے میں رہی ہے. آدمی آسانی کے ساتھ میں اپنے دوسرے آدمی کی دولت سمیٹنا چاہتا ہے, محنت نہیں کرنا چاہتا, بغیر محنت کے دولت حاصل ہو جائے. اسی لیے یہ سود کا کاروبار ہے. اور جانتے ہو یہ سود کھانا کتنا برا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا قیامت میں اس حال میں آئے گا گویا اسے شیطان نے چھو دیا ہے اور وہ اپنے قدم برابر نہیں رکھ سکے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ سود کھانے والوں کے پیٹ مثل گنبد کے ہوں گے جس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے. وہ عذاب انہیں دیا جائے گا میدان حشر میں. یہ سود کھانے والوں کی برائیاں ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت امام بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ ماں سے زنا کرنے سے 70 درجے زیادہ بدترین گناہ ہے یہ جسے سود کہا جاتا ہے. آدمی سود کھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں آسان مال مل رہا ہے. اے میری قوم, مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے. اس قبر کی منزل کو یاد کرو جہاں نہ باپ جائے گا نہ بھائی جائے گا. جس کے لیے کمایا ہے وہ تمہارے وارث بن کر تمہیں بھلا دیں گے. قبر میں تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. قبر میں تمہیں اپنے ایمان کا جواب دینا ہوگا. جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کی تعمیر اور اس کی ترقی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس گھر کی تعمیر اور اس کی روشنی کے لیے ایک نسخہ دے دیا ہے اور فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا
داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اگر قبر کو منور کرنا ہے تو عشق رسالت پناہی کا چراغ لے کر چلو، قبر کی تاریکی مٹتی نظر آئے گی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے فکر اور ان کی بلندی تفقع کے قربان، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ لحد میں روزہ و نماز لے کے چلے، لحد میں زکوٰۃ اور فلاں نیکی لے کر چلے، فرماتے عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اس لیے کہ اعمال اور عبادات آدمی بدعقیدگی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بدعقیدگی کے ساتھ جو عمل ہو اسے رائگاں کر دیا جاتا ہے، مقبول نہیں ہوتا ہے۔ پھل اسی درخت پر آیا کرتے ہیں جس درخت کے ساتھ میں جڑ بھی ہو، درخت کے ساتھ میں اس کی مضبوط جڑ ہو، اسی پر پھل آیا کرتے ہیں۔ کسی ایسے درخت پر پھل نہیں آتے جس کا تعلق جڑ سے وابستہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، ہر عمل پھول اور پھل ہے، اس کی جڑ ہے ایمان، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اپنی قبر کو روشن کرنا ہے تب بیاض اور سود جیسے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود خوری بدترین جرم ہے۔ حضرت حبیب اجمی یہی سود خوری کیا کرتے تھے، سود کا مال لاتے، لوگوں میں قرض تقسیم کرتے، اور سود خور جو ہوتا ہے ایسا ظالم ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں رحم مروت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مقروض کو مہلت نہیں دینا چاہتا ہے، اس کی چمڑی بھی اتار لینا چاہتا ہے، قطرہ قطرہ خون کا نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ یہ سودی کاروبار ہے جو آج ساری دنیا کر رہی ہے۔ اگر یہ سود کی لعنت دنیا سے مٹا دی جائے تو غریب بھی خوشحال زندگی گزارنے لگ جائے گا۔ امیروں کی دولتیں جہاں بے تحاشا بڑھ رہی ہیں، وہیں غریب بھی سکھ چین سے کھانے لگے گا۔ مگر آج سودی کاروبار ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر کے پاس دولت کی و بہتات کے خرچ کے مقامات وہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلامی عدل و مساوات اور اسلامی طرز حکومت پر کوئی ایسی سلطنت قائم فرما دے جس میں تمام دنیا کے انسان راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ مقروض کے دروازے پڑ جاتے ہیں، صبح اٹھا یہی کام ہے، لاؤ ہمارا پیسہ دو، پیسہ نہیں ہے اچھا سود کی ہی رقم دے دو، سود بھی نہیں ہے کچھ بھی لاؤ دے دو، بے لیے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حبیب اعجمی کا یہی معمول تھا۔ اتفاق سے ایک مقروض کے دروازے پر گئے، آواز دیا، اے فلاں، گھر سے عورت کی آواز آتی ہے، اے حبیب ہمارا شوہر گھر پر نہیں ہے، شوہر مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ کہا مجھے تمہارے شوہر سے غرض نہیں ہے، مجھے تو میری رقم چاہیے، میرا پیسہ دے دو، میرا سرمایہ دے دو۔ خاتون نے پس پردہ آواز دی، حبیب واپس چلے جاؤ، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج 3 دن ہو گیا ہے، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حبیب نے کہا نہیں بے لیے میں کچھ نہیں جاؤں گا۔ عورت نے کہا اے حبیب کتنے خسیس ہو گئے ہو، کتنے ظالم ہو گئے ہو، ہمارے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور ہمارا شوہر یہ بکری کا سر کہیں ادھار لے کر آیا ہے، اسے ابال کر میں بچوں کا پیٹ بھرنے کا انتظام کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب اعجمی نے کہا وہ تمہارا دیکھتے بیٹھو، ہمیں تو یہی بکری کے سر ہی دے دو، سود میں ہم یہی لے کر جائیں گے، جب ہم آئے ہیں تو خالی نہیں جائیں گے۔ ذرا دیکھو سود خوری آدمی کو کتنا سنگ دل بنا دیتی ہے، بیاض خوری آدمی کو کتنا بے حس بنا دیتی ہے، جبکہ انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم کھا کر سو رہے ہو تو تم یاد رکھو قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اگر تم پھل لے کر آ رہے ہو اپنے پڑوسی کو اس میں سے حصہ دو، نہیں دے پاتے ہو تو اپنے بچوں کو چپ چاپ کھلا دو، اور چھلکے اپنے دروازے پر نہ ڈالو کہ پڑوسی کے بچے غربت کی وجہ سے جب پھلوں کے یہ چھلکے دیکھیں گے تو احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے، انہیں اپنی تنگدستی رلائے گی اور وہ مجروح ہو جائیں گے۔ اسلام تو پہلے حکم دیتا ہے کہ خود کھانے سے پہلے پڑوسی کو کھلا دو، اور نہیں کھلا سکتے ہو تو چھپ کر کھاؤ کہ پڑوسی احساس محرومی کا شکار نہ ہونے پائے۔ تم دل جیت نہیں سکتے تو اس کا دل توڑنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں دیکھا کہ سالن بن رہا ہے، سالن کی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے، تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس میں پانی ملا لو، اس میں پانی ڈال دو، سالن گاڑھا اسے پتلا کر لو، جب یہ سالن پتلا ہو جائے گا
تو ایک پیالہ شوربہ تم پڑوسی کو بھی دے دو گے، اور نہیں دو گے تو کم سے کم تمہارے سالن کی اٹھتی ہوئی خوشبو سے پڑوسی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا، غربت و افلاس کی چکی میں پسنے والا اپنی شدت فاقہ کشی کے اعتبار سے وہ مزمحل نہیں ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، یہ تعلیمات نبوی ہے، اور آج ہم نے ہی اسے بھلا دیا۔ مسلمان جو سیرت رسول پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا، آج اسے ہی نہیں معلوم کہ سیرت رسول کیا ہے، سنت نبوی کیا ہے۔ پڑوسی کو پیالہ بھر سالن تو کوئی کیا دے گا؟ اگر پڑوسی نے کوئی خوشی کا موقع اس کے پاس آیا، وہ خوش ہو رہا ہے تو ہمارے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے۔ اگر پڑوسی کے گھر بچے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عمدہ کپڑے پہن رہے ہیں، تو ہم اسے جلن کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آج ہم اپنے دکھوں سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنے پڑوسی کے سکھوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں یہ پوچھ لینا، پڑوسی پیاسا تو نہیں ہے، اور اس کا حق تم ادا کرتے رہنا۔ حضرت حبیب اجمی وہ بکری کا سر لے کر گھر گئے، بیوی کو دیا، کہا اسے تیار کرو، سالن بناؤ جب تک کہ میں غسل کر کے آ رہا ہوں۔ حبیب اجمی نے اپنی بیوی کو دیا بکری کا سر کہ اس کا سالن بنائے۔ حبیب اجمی کی بیوی نے بکری کا سالن بنانے کے لیے ہانڈی رکھ دی ہے چولہے پر، کافی دیر ہو گئی مگر سالن بننے کو تیار نہیں ہے۔ حبیب اجمی اتنے میں واپس آئے اور کہنے لگے لاؤ سالن لاؤ، دیکھیں سالن تیار ہوا کہ نہیں۔ بیوی نے جیسے ہی اور ہانڈی کے اندر چمچہ ڈالا، اب جب شوربہ نکالا تو شوربہ نہیں، تازہ خون نظر آ رہا تھا۔ حبیب اجمی کی بیوی لرز اٹھی اور کہنے لگی، اے حبیب، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ تمہارے پاپوں کا معاملہ ہے کہ ہماری ہانڈی میں ہم نے گوشت ڈالا تھا، یہاں خون نظر آ رہا ہے، اب تک تو سالن تیار ہو جانا چاہیے تھا، یہاں خون نظر آ رہا ہے۔ یہ حادثہ تھا، حبیب اجمی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر گیا۔ حبیب اجمی دیکھتے ہیں اشک ندامت آنکھوں سے ٹپکنے لگے، کہا اے میری بیوی، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب کی بارگاہ میں توبہ تلاش کرنے جا رہا ہوں، رب کی مغفرت ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ حبیب اجمی آگے بڑھے، محلے کی مسجد میں جانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے جیسی دیکھا حبیب اجمی آ رہے ہیں تو بچے کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے، بھاگو بچوں بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب اجمی سود خور کی پاؤں کی دھول اڑ کر تمہیں لگ جائے اور تم بھی گناہگار ہو جاؤ۔ حبیب اجمی شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے پاپوں کا ایسا اشتہار ہو گیا، ہمارے گناہوں کی ایسی شہرت ہو گئی ہے کہ بچے بچے ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ گئے رب کی بارگاہ میں، اے حکیم و خبیر مولا، اے قادر و قیوم مولا، بے شک میں پاپی ہوں، گناہگار ہوں، مگر تو رحیم و کریم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ تیرا فرمان ہے، مولا یہ تو ہلاک کر دے، یہ گناہوں سے ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت حبیب روتے رہے، روتے روتے آنکھوں کے اشک بہ رہے ہیں، آستین بھیگ رہی ہے، دامن تر ہو رہے ہیں، واپس لوٹے، دل کی دنیا ہی بدل گئی، لمحے میں زندگی بدل گئی۔ باہر وہی بچے کھیل رہے ہیں، حبیب اجمی کو آتا ہوا دیکھا تو بچے سمٹ گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بچوں دور ہو جاؤ، حبیب اجمی تائب آ رہا ہے، ہمارے پاؤں کی دھول اسے لگ جائے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ حبیب اجمی خوش ہو گئے کہ ابھی جا رہے تھے تو گناہوں کی شہرت تھی، آ رہے ہیں تو اللہ اکبر نیکیوں کی شہرت ہے، مغفرت کی شہرت ہے۔ یہ ہے رب کائنات کی شان کریمی۔ اور توبہ کے بعد توبہ پر قائم رہنا یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ آدمی صبح گال پیٹتا ہے، شام گال پیٹتا ہے، اللہ توبہ توبہ کرتا ہے اور پھر وہی کام کرتا ہے، کہتا میں گناہ کر رہا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، نہیں کروں گا، صبح پھر داڑھی مڑانے کے لیے جا رہا ہے، رات میں توبہ کرتا ہے، صبح پھر فجر چھوڑ رہا ہے، توبہ کرتا بازار میں پھر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ توبہ نہیں، توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ وہ کرو، رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ جب توبہ کر لو تو اس پر قائم ہو جاؤ، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ حبیب اجمی نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے پورا مال اپنے گھر کا نکالا، کہا یہ سب سود کی کمائی کا مال ہے۔ اعلان کروا دیا بغداد میں، جو بھی جس کا بھی مال میرے پاس ہو، جس سے بھی میرا معاملہ لین دین کا ہو،
آئے اور اپنا مال واپس لے جائے، میں اس کا سود بھی معاف کرتا ہوں، اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا حبیب اعظمی کہیں اس اعلان کے ذریعے ہمیں پھانس تو نہیں رہے، مگر کچھ لوگوں نے جب مال واپس لے لیا تو شہرت پھیل گئی، ہر ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں، حبیب تمہارے پاس ہمارا یہ مال، ہماری یہ چیز گرہن ہے، یہ چیز ہماری گروی ہے، ساری چیزیں دے دی گئی۔ اب حبیب اعظمی کا حال یہ کہ گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی رہی، کہاں تو ایک فاقہ مست کے ہاں سے بکری کا سر اٹھا لائے تھے، خود فاقہ مستی کے عالم میں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بس نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا حبیب توبہ کر لی، اللہ قبول فرمائے، مگر زندگی ساتھ میں ہے، بچوں کا ساتھ ہے، ان کے لیے کچھ کمانا بھی پڑے گا، روٹی کا کوئی انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حبیب اعظمی کوئی کام تو جانتے نہیں تھے، گئے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے جہاں معمار اور مزدور کھڑے ہوا کرتے تھے، حبیب اعظمی بھی کھڑے ہو گئے۔ لوگ آتے، تندرست توانا نوکروں کو لے کر چلے جاتے، مزدوروں کو لے جاتے، ہمیں اینٹیں اٹھوانا ہے تم چلو، ہمیں مٹی کھودوانا ہے تم چلو۔ حبیب اعظمی بوڑھے ہیں، لوگ سوچتے ہیں اس بوڑھے مزدور کو لے جا کر کیا کریں گے، یہ کیا کام کرے گا، چھوڑ دیا گیا۔ ایک دن ہوا، حبیب اعظمی گھر آئے، بیوی نے پوچھا بتاؤ تمہیں کام ملا؟ حبیب اعظمی نے کہا ہاں کام مل گیا ہے، میں کام کر رہا ہوں، مگر میرا مالک اتنا کریم ہے کہ اس سے مزدوری مانگتے مجھے شرم آئی۔ بیوی نے کہا اچھا چلو کل مانگ لینا۔ دوسرے دن گئے، پھر کام نہیں ملا، وقت نماز ہوا، نماز کے لیے چلے گئے، شام ہوئی سر جھکائے واپس آ گئے۔ بیوی نے کہا مزدوری ملی؟ کہا کریم ہمارا مالک ہمارا اتنا کریم ہے کہ اس سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، وہ خود ہی عطا فرمائے گا، میں نہیں مانگوں گا۔ تیسرا دن جب آیا، بیوی نے کہا لو یہ تھیلیاں ساتھ میں لے جاؤ، یہ بوریاں ساتھ میں لے جاؤ، مالک سے اجرت مانگ لینا، کچھ گندم لے آنا، کچھ کھانے کی چیزیں لے آنا۔ حبیب اعظمی ساتھ میں بوریاں لے کر چلے۔ آدھا دن گزر گیا، کوئی مزدوری نہ ملی، کوئی کام نہ ملا۔ حبیب اعظمی پھر نماز کو چلے گئے، مگر جب شام ہوئی سوچا کہ خالی بوریاں لے کر گھر جاؤں گا، بیوی شکایت کرے گی، آخر کرے تو کیا کریں۔ نکل گئے دور صحرا میں، اور جس قدر چاہا بوری کے اندر ذرے بھر لیے، ریت بھر لی، جتنا اٹھا سکتے تھے ریت بھر لی، کاندھے پر رکھ کر اپنے گھر لا کر رکھتے ہیں، بوری کنارے رکھا۔ اب گھر میں جب دیکھا تو کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، عمدہ مٹھائیاں نظر آ رہی ہیں، بچے کھا رہے ہیں، خوش ہیں۔ بیوی سے پوچھا اے میری شریک حیات بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ مٹھائیاں کہاں سے آئیں، یہ پھل کہاں سے آئے جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں؟ بیوی نے کہا تمہارے مالک نے بھیجا ہے، تمہارا مالک بڑا کریم ہے نا، تم کہہ رہے تھے کہ مانگتے ہوئے حیا آتی ہے، جب تم گئے تو تمہارے مالک نے اپنے خادم کے ہاں ایک خان پوش پہ یہ سارا کھانا بھیجا ہے، اور یہ کہلا دیا ہے کہ حبیب سے کہہ دینا وہ مزدوری کرتا رہے، ہم ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب اعظمی سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی حمد بیان کی۔ بیوی سے کہا یہ دنیا کے کوئی مالک نہیں ہے، یہ مالک دو عالم اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ خلاق عالم ہے جس نے ہمارے حال پر رحم کیا اور یہ روزی بھیجی ہے۔ کہا وہ ریت کی بوریوں میں کیا ہے، وہ بوریوں میں کیا بھر کر لائے ہو؟ کہا میں بوریوں میں ریت بھر کر لایا تھا تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ مجھے کام مل گیا ہے۔ بیوی نے جیسے ہی بوری کو کھولا تو اس میں ریت نہیں، چمکتے ہوئے گیہوں نظر آ رہے تھے، عمدہ اناج نظر آ رہا تھا۔ حبیب اعظمی پھر جھک گئے سجدے میں، اور قرآن کی آیت کریمہ اعلان کرتی رہی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہ کو بخش دے گا، اور بخشے ہی گا نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ بخشش تو یہ کی کہ گناہ گاری سے توابین کے صفوں میں داخل کر دیا، اور رحم یہ فرمایا کہ بے اجرت روزی عطا فرمائی، بے محنت کھانا عطا فرمایا۔ میرے پیارے یہ مبارک مہینہ شب برات کا ہے، یہ تمہید اسی لیے باندھی گئی، آنے والی رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے۔ اس رات پروردگار عالم کے پیارے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب تعالیٰ اس قدر اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنی بنو کلب کے بکریوں کے بدن پہ بال ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش فرماتا ہے۔ یہ شب برات جس میں ہم
قبور مومنین کی زیارت کو بھی جاتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات اگر کوئی مسلمان اپنے دسترخوان کو اپنے بال بچوں کے لیے وسیع کرتا ہے تو پروردگار سال بھر اس کا دسترخوان وسیع فرما دیتا ہے۔ اس رات اگر ایک یتیم کے سر پر دست شفقت کوئی پھیر دیتا ہے تو اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالی حسنات عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے، اس مبارک رات کو سیر سپاٹے کی نظر مت کر دینا، صرف قبرستانوں میں جا کر موٹے موٹے اگربتی کے گٹھے جلانے پر صرف نہ کر دینا، قبروں پر جاؤ، پھول ڈالو، یہ رسول اللہ کی سنت کریمہ ہے۔ مغفرت کی دعائیں کرو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، مگر قبروں پر آگ نہ جلانا کہ یہ بدفعلی کا اور بدشگونی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو پسند فرمائی ہے، خوشبو کا سلسلہ قائم کرو۔ چلتے چلتے ایک حدیث شریف اور سماعت کر لیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور حضرت سعدی فرماتے ہیں رحمت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی کثرتیں نہیں دیکھتا، جب وہ بخشنا چاہے تو بہانے بہانے بخش دیتا ہے، تھوڑی سی نیکی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، اعمال ہمارے تولے جائیں گے، جو جو کیا ہے ہم نے ایک ایک عمل تولا جائے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھیں گے، اور ہمارے اعمال کی گواہی ہمارے بدن کے بال بال دیں گے۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، دو بندے جو مدت دراز سے جہنم میں جل رہے ہوں گے، حکم الہی ہوگا فرشتوں کو انہیں نکالا جائے گا۔ مدتوں سے جلنے والے جب جہنم سے نکلیں گے تو سوچیں گے اب رستگاری ملی، اب نجات ملی، کلفت و تکلیف سے اب راحت و آرام کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا، رب تعالی ان دونوں سے فرمائے گا جاؤ واپس پھر جہنم میں۔ جب اللہ فرمائے گا واپس جہنم میں جاؤ تو ان میں کہ ایک آدمی ہوگا حکم سنتے ہی دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا آدمی رک رک کر رحمت یزداں کو تک رہا ہوگا، پلٹ پلٹ کر رحمت الہی کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے ہمارے بندے کیا سوچ رہے ہیں، مگر ظاہر فرمانا ہے اہل محشر پر، فرمائے گا ان دونوں کو پھر لاؤ، دونوں کو پکڑ کے پھر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو تیز تیز دوڑتا ہوا جہنم میں جا رہا تھا، رب فرمائے گا میرے بندے جہنم تو میرے غضب کی جگہ ہے، جہنم تو عذاب کی جگہ ہے، تو اتنا تیزی سے دوڑ کے جا رہا تھا، کون سی دلچسپی کا سامان ہے وہاں، کون سے راحت و آرام اور سکون کا سامان ہے وہاں؟ بندہ عرض کرے گا مولا کوئی سکون نہیں، وہ تو عذاب ہے، عذاب جہاں شعلے ہماری ہڈیوں کے گودے تک جلا گئے، اے اللہ بہت عذاب ہے، مگر میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا فقط اس لیے کہ دنیا میں تیرا کہا نہیں مانا تو جہنم میں ڈال دیا گیا، میں نے سوچا آج تو کہا مان لوں، کہیں ایسا نہ ہو آج تاخیر تعمیل حکم ہوئی تو اس سے کوئی بری جگہ ڈال دی جائے۔ مولا تیرے تعمیل حکم کے لیے میں دوڑ رہا تھا، رب کائنات کی رحمت مسکرائے گی اور فرمائے گا پروردگار تو میری تعمیل حکم کے لیے جا رہا تھا تو جا، میری رحمت تجھے معاف کرتی ہے، جنت میں چلا جا۔ اب دوسرے والے سے ارشاد ہوگا تو اتنے دھیرے دھیرے کیوں جا رہا تھا؟ دنیا میں تو گناہوں کے لیے بہت دوڑتا تھا، یہاں دھیرے دھیرے۔ عرض کرے گا مولا میں تیری رحمت کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری شان کریمیں میرے وجود کی ناتوانی کو دیکھ رہی ہے۔ مولا عذاب دوزخ میں نے چکھ لیا، یقیناً اپنے جرم
مجھے قبول ہے میرے جرموں کی یہ سزا ہے، مگر تو رحیم و کریم ہے، میرے ضعیف بدن پر کرم فرما۔ میں اسی لیے تیری رحمت کو دیکھ رہا تھا اور پلٹ پلٹ کر کے تیری رحمت کو متوجہ کر رہا تھا کہ شاید تجھے میری کمزوری پر رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ تو پروردگار فرمائے گا تو میری شان کریمی کو آواز دے رہا ہے، جا بندے، تیرے گناہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، میری رحمت تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتی ہے، تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام حضرات محترم، ابھی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی ناگپوری، سرور کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اصلاح معاشرہ کے مختلف پہلو پر بصیرت افروز خطاب فرما رہے تھے، اور آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ رحمت عالم نام ہے ان کا، رحم و عنایت کام ہے ان کا۔ رحمت عالم نام ہے ان کا، رحم و عنایت کام ہے ان کا، نیک بنو پیغام ہے ان کا، نور ہی نور اسلام ہے ان کا۔ اور عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، اگر آپ کسی ضرورت کی وجہ سے جلسہ گاہ سے باہر جا رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ ابھی ہمارے معزز مہمان خطیب الہند حضرت علامہ حافظ عبید اللہ خان صاحب اعظمی سابق ایم پی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کو ان کے خطاب نایاب سے مستفیض ہونا ہے، اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار و سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک بار پھر ہم آواز دے رہے ہیں جناب سبطین رضا صاحب کو وہ تشریف لائیں اور نعت سرور کونین سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ سبطین رضا۔